میرے دادا کی بے اندازہ جائیداد میں ایک سیاہ پتھر کی حویلی بھی ہے جو دریائے شون کے ویران کنارے پر کھڑی ہے۔ یہ کئی حقداروں کے نام منتقل ہوتی ہوئی اب میرے نام منتقل ہو گئی ہے، اور اس بات کو بھی آج کئی سال گزر چکے ہیں۔ لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد سیاہ پتھر کی اس حویلی کو دیکھنے کا مجھے صرف ایک ہی دفعہ اتفاق ہوا ہے۔ اس لیے نہیں کہ بچپن کے گزرنے کے بعد مجھے دریائے شون کے ساحلوں پر جانے کا کبھی موقع نہیں ملا، بلکہ اس لیے کہ میں قصداً وہاں جانے سے گریز کرتی رہی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے دادا سر جعفر مرحوم کی اس کالی حویلی سے جو اب میری ملکیت بن گئی ہے، میرے بچپن کی ہولناک یادیں وابستہ ہیں، جن کی اصلیت شاید کچھ بھی نہ ہو، تاہم یادیں آخر یادیں ہیں۔ بچپن کا ذکر ہے، جب میں 6 سال کی تھی تو مجھے اپنی ماں اور دایا کے ساتھ ایک دفعہ وہاں جانے اور کچھ عرصہ اس سیاہ پتھر کی خوفناک حویلی میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اسی وقت سے میرے دل میں اس مقام اور اس حویلی کے متعلق ایک عظیم دہشت بیٹھ گئی ہے۔ اس حویلی کے طول و طویل برآمدے چمکدار سیاہ سنگ مرمر کے تھے، اور اس کے لا تعداد اونچے اونچے ستون برف جیسے سفید سنگ مرمر کے۔ اس سیاہ و سفید کے امتزاج سے سارے ماحول پر ایک ڈراؤنا پن سا برستا رہتا تھا۔ اس پر ترا سامنے کی ڈھلوان پر ایک قبرستان تھا، جس پر املی کے منحوس درخت سایہ فگن رہتے تھے، اور اس کے قریب تاڑ کے درختوں پر بوڑھے الو بیٹھے تمام دن اونگتے اور ساری ساری رات کراہتے رہتے تھے۔ پھر اس کالی حویلی کے اندھیرے کمروں میں ایک عجیب ہی قسم کی خنک اور مرطوب سی ہوا 24 گھنٹے چلتی رہتی تھی۔ ایک طرف تو ایک اندھیرا سایہ ساری عمارت پر چھایا رہتا تھا، اور دوسری طرف چٹان کے اوپر کا آسمان کچھ اس قدر غیر معمولی طور پر دمکتا رہتا تھا کہ اس کی دمک اندھیرے اور مرطوب کمروں اور ایوانوں میں ایک خطرناک شیطانی روشنی بن کر منعکس ہوتی رہتی تھی۔ وہاں کی ایک ایک چیز ہولناک اور عجیب تھی۔ مثلاً مجھے یاد ہے، وہاں کے شاگرد پیشے میں جتنے بھی ملازم تھے، بے حد بوڑھے اور بے حد افسردہ سے تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا جیسے یہ کسی خزاں رسیدہ جنگل کے ایک کھوکھلے درخت ہوں۔ سونے پہ سہاگا ایک اور پریشان کن بات تھی۔ صدر دروازے کے کھلتے ہی ہماری نظر سامنے کے ایوان کی دیوار پر پڑتی تھی، جس پر 4 قد آدم تصویریں سیاہ لکڑی کے فریم میں لگی ہوئی تھیں۔ یہ میرے پردادا، دادا اور 2 چچاؤں کی تھیں۔ چاروں حسین تھے، مگر چاروں کے حسین چہروں پر بے انتہا افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ چاروں کی گردنوں کے گرد سیاہ رومال بندھے ہوئے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ ان چاروں کی موت بھی ایک ہی قسم کے کسی ناقابل تشخیص مرض سے واقع ہوئی تھی۔ جو شخص بھی حویلی میں داخل ہوتا، فطرتاً ان تصاویر کے آگے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا، اور پھر بغور انہیں اور ان کے سیاہ رومالوں کو دیکھتا، اور پھر اس پر ایک اداسی سی طاری ہو جاتی۔ غرض میں آپ سے کہہ نہیں سکتی کہ دریائے شون کی اس کالی حویلی کی کس قسم کی فضا اور کس قسم کا ماحول تھا۔ جو کچھ بھی تھا خوفناک اور ہولناک۔ غرض ان ساری چیزوں اور سارے ماحول نے میرے بچپن کی ذہنیت کو کچھ اس قدر متاثر کیا، بلکہ بیمار کر دیا تھا، کہ آج بھی اتنے سالوں بعد بھی میں ان باتوں کو یاد کرتی ہوں تو قلب کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس حویلی کے میرے نام منتقل ہو جانے کے، مجھے وہاں جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے، بچپن میں حویلی کے کمروں میں کم جایا کرتی، عام طور پر شے نشینوں میں ہی رہتی، یا اس کی وسیع غلام گردشوں میں گھوما کرتی، یا پھر پائیں باغ میں ہار سنگھار کے سائے تلے کھیلا کرتی تھی۔ باغیچے میں ہر وقت پکے سیبوں اور تازہ موتیا کی خوشبو کی لپیٹیں آتی رہتی تھیں، اور 100 سال کا بوڑھا مالی جس کا نام برگد تھا، واقعی برگد کے کسی پرانے پیڑ کی طرح ہر وقت باغ میں موجود رہتا تھا۔ بچپن کا جتنا زمانہ بھی میں نے اس حویلی میں گزارا، وہ بڑے ہونے کے بعد ایک ذہنی کمپلیکس بن کر خواب پریشاں کی طرح مجھے خوف زدہ کرتا رہا، کیونکہ میں وہاں اپنے دوران قیام میں ساری رات ہولناک خواب دیکھا کرتی تھی۔ مزید برآں میں اب تک وہاں باغ کے فرش پر رینگنے والے کالے افعی کو نہیں بھول سکی ہوں۔ چھوٹے بڑے سیاہ سانپ اکثر ادھر ادھر پڑے پھنکارتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ سوچئے کہ آپ اگر اس ماحول اور اس کالی حویلی میں ہوتے تو آپ کی ذہنی کیفیات کیا ہوتی۔ بچپن کا وہ زمانہ میرے لیے آج بھی ایک خواب پریشاں ہے، اور اگر میں اپنے اس قصہ پارینہ کو سنانے لگوں تو نہ جانے اسے آپ خواب سمجھیں یا حقیقت، یہ آج تک میں خود نہیں سمجھ سکی ہوں۔ تاہم اگر یہ خواب ہے تو خواب پریشاں ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو تلخ ترین حقیقت۔ لیکن میں ایمانداری سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ میری سچی کہانی ہے، اور کاش کہ یہ صرف کہانی ہوتی اور حقیقت نہ ہوتی۔ میرے ذہنی معالج نے بھی یہی الفاظ کہے تھے
جو ابھی ابھی میں نے دہرائے کہ کاش یہ کہانی ہوتی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ہیبت ناک اردو کہانی جس کا نام ہے کالی حویلی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عہد ماضی کی وہ رات میں اب تک نہیں بھول سکی ہوں۔ وہ گرم ایشیا کی ایک پراسرار اور دہشت ناک رات تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے طوفانی ہوائیں ساحل شون پر بڑے زور و شوروں سے آہ و بقا میں مصروف ہیں۔ سمندر میں سخت تلاطم تھا اور چٹانوں کے نیچے حواسل خوفناک آواز میں بین کر رہے تھے۔ گویا ساری فضا کسی آنے والے منحوس واقعے پر ماتم کنا تھی، اور وہ کیا واقعہ تھا اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اس زمانے میں میرے دادا سخت بیمار تھے اور دراصل ہم انہی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بچپن میں بیماری کی تفصیلات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے میں ان کے مرض کی نوعیت سے ناواقف تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ کسی نامعلوم اور انوکھے مرض میں مبتلا ہیں۔ اکثر ان کے مرض کی تشخیص کے لیے معالجوں کا بورڈ مقرر ہوتا تھا، مگر کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا تھا۔ کئی دفعہ یہ سنا کہ انہیں ایک خاص قسم کا اینیمیا یعنی خون کی کمی کا مرض لاحق ہو رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ یرکان میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی سنا تھا کہ اسی قسم کے یرکان میں مبتلا ہو کر میرے پردادا اور 2 چچا انتقال کر چکے تھے۔ اس رات میں اپنی حبشی دایا کے ساتھ اوپر کی منزل میں سو رہی تھی، یا شاید جاگ رہی تھی، لیکن ایک خواب ضرور دیکھا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، سب سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں اپنے بستر سے اٹھی اور دریچہ کھول کر باغ میں جھانکنے لگی۔ باہر جہنم کی سی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس غضب کے اندھیرے میں کوئی سفید سی چیز نظر آئی۔ پھر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ باغ میں املی کے پیڑ کے نیچے میرے دادا کھڑے ہوئے تھے، چپ چاپ اور غم زدہ۔ میری چیخ کی آواز کے ساتھ میری بوڑھی حبشن دایا چونک پڑی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ شور نہ کیجیے روحی بیٹا، آپ کی والدہ اٹھ جائیں گی۔ میں نے ایک سسکی بھر کر کہا، دایا دیکھنا دادا جعفر باغ میں املی کے پیڑ کے نیچے کیسے اداس کھڑے ہیں۔ دایا زوناش گھبرا کر بستر سے اٹھی۔ سو جائیے، پاس والے کمرے میں آپ کی والدہ سو رہی ہیں۔ میں اصرار کرنے لگی، لیکن میرے دادا باغ میں کھڑے ہیں، ایسی طوفانی رات میں۔ ہاں، غلط ہے روحی بیٹا، آپ کے دادا چلنے پھرنے سے معذور ہیں، باغ میں نہیں جا سکتے۔ بوڑھی دایا نے میرا ہاتھ پکڑ کر بستر پر لٹانے کی کوشش کی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، چھوڑ دو میرا ہاتھ بوڑھی مینڈک، میں کہتی ہوں میں نے دادا جعفر کو املی کے درخت کے نیچے چپ چاپ کھڑے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ ان کے گلے میں ایک کالا رومال بھی بندھا ہوا دیکھا، اور اگر یقین نہ آئے تو دریچہ کھول کر تم بھی دیکھو۔ بوڑھی حبشن زناش نے کھڑکی کھول کر نیچے باغ میں جھانکا، پھر پریشان لہجے میں بولی، یہاں تو کوئی بھی نہیں، یہ سب خواب تھا۔ رات کے 2 بجے ہیں، ابھی بہت وقت باقی ہے، آپ سو جائیے روحی بی بی۔ اور واقعی اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی شاید زناش درست کہتی ہے، یہ میرا ایک خواب پریشان تھا۔ میں اپنے بستر پر جا لیٹی اور زناش کچھ عربی دعائیں پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگی۔ اس قسم کی حرکات وہ اکثر کیا کرتی تھی۔ صبح ابھی میں عالم رویا کی سیر کر رہی تھی کہ میرے کان میں اپنی ماں کی شیریں آواز آئی، زناش، رات 2 بجے ابا جان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی، جانے کیوں مجھے پسینہ سا آ گیا۔ میں نے اپنی پائنتی پر نظر ڈالی، وہاں میری ماں ایک گہرے اودے ریشم کا چوغا پہنے قد آدم آئینے کے آگے اپنے سیاہ دراز بال کھولے ہوئے کسی پرانے یونانی صنم کی طرح بیٹھی تھی، اور زناش کنگھی کر رہی اور بالوں پر ارک گلاب چھڑک رہی تھی۔ انہیں کیا مرض ہے خاتون؟ زناش نے آہستہ سے پوچھا۔ وہی جو ان کے باپ کو تھا، اور میری ماں کی آواز رک گئی۔ زناش نے ایک سسکی لی۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، میری ماں کا سفید چہرہ نیلے ریشم میں موم بتی کی طرح زرد نظر آ رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ساتھ ہی بے حد اداس۔ وہ زناش سے سرگوشی میں کہنے لگی، زناش، ایک خوفناک واقعہ کل رات گزرا۔ کیا؟ دایا نے بے حد آہستہ پوچھا۔ نزدیک آؤ، بچی نہ سن لے کہیں۔ کل رات جب ابا جان کی حالت بگڑی تو میں نرس زینب کو آواز دینے لگی، وہ کہیں نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر میں نے نیچے دیکھا تو وہ بڑے ایوان میں بالا خانے کے زینے کے پاس کھڑی تھی۔ ہاں، اور ان کی آواز لرز گئی، وہ چپ ہو گئی۔ زناش نے پوچھا، وہاں کیا کر رہی تھی خاتون؟ وہ تصویروں کو دیکھ رہی تھی، وہی 3 تصویریں۔
روحی کے پردادا اور 2 چچاؤں کی۔ خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر جس بات سے میں بے حد خوفزدہ ہوئی وہ اور ہی تھی۔ وہ ایک چوتھی تصویر کی جگہ بنا رہی تھی، اپنی بالشت سے جگہ ناپ رہی تھی۔ ہائے ہائے، زناش نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ میری امی کچھ دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے جھک کر میری پیشانی چومی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر میں مارے خوف کے لاش کی طرح اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر بے ضبط ہو کر دایا کو آواز دینے لگی۔ دایا دایا دایا، زناش امی تم سے کیا کہہ رہی تھیں؟ کچھ نہیں بیٹا، آج دادا ابا کیسے ہیں؟ بہت بیمار ہیں، اٹھیے غسل کر لیجئے۔ میں جلد جلد نہا کر باہر نکلی اور کپڑے پہننے لگی۔ مجھے رہ رہ کر رات کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ کس طرح دادا ابا درخت کے نیچے سیاہ رومال گلے میں باندھے اداس کھڑے تھے۔ میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا، زناش مجھے دادا ابا کے کمرے میں لے چلو، آج میں وہیں ناشتہ کروں گی۔ وہ آج بہت بیمار ہیں، آپ وہاں نہیں جا سکیں گی۔ دایا نے چاندی کے پاؤڈر دان میں سے سفید پف اٹھا کر میری پیشانی پر زور زور سے جھاڑتے ہوئے کہا، پھر میرے بالوں کو ایک سرخ فیتے سے باندھ کر اور میری انگلی پکڑ کر محل سرا کے پائیں باغ میں ہوا خوری کے لیے لے گئی۔ باغ کی روشوں پر سدا بہار کے بے شمار پھول کھلے ہوئے تھے، جو عام طور پر قبرستانوں میں اگ آتے ہیں۔ بوڑھا برگد ہاتھ میں کھرپا لیے گلاب کے ایک پودے کی کیاری بنا رہا تھا، ہمیں دیکھ کر اٹھایا اور دایا سے پوچھنے لگا، نواب صاحب کے مرض کی کیا تشخیص نکلی دایا؟ معالج کیا کہتے ہیں؟ زناش بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کچھ معلوم نہ ہو سکا برگد۔ برگد ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، اس حویلی میں کبھی کسی کے مرض کی تشخیص ہوئی بھی ہے؟ اور جھک کر غمگین انداز سے زمین کو ریدنے لگا۔ ہمارے سامنے خزاں کا ایک زرد پتا صبح کی ہوا سے اڑتا ہوا دور نکل گیا۔ میری نظر اوپر کو اٹھ گئی۔ میرے دادا کی خوابگاہ کے زینے باغ میں اترتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نرس زینب اپنے برف جیسے سفید لباس اور سفید ٹوپی میں دادا جعفر کے کمرے سے نکل کر زینے طے کر کے نیچے باغ میں بڑی پھرتی سے اتر رہی ہے۔ میں نے بے اختیار ہو کر زناش سے کہا، دایا دایا، نرس زینب آ رہی ہے، اس سے پوچھو دادا جان کیسے ہیں؟ اب نرس زینب ہمارے قریب سے گزر رہی تھی۔ زناش نے سامنے سے آتی ہوئی نرس کو نظر اٹھا کر دیکھا، پھر ٹھٹک کر رہ گئی اور گھبرا کر بولی، ارے ارے زینب، یہ تمہارے منہ کو کیا لگا ہے؟ یہ سن کر میں نے سر اٹھا کر نرس زینب کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر کافی یا کوکو کے کتھائی رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے، جو نہایت خوفناک معلوم ہو رہے تھے۔ زناش کے ٹوکنے پر وہ بوکھلا سی گئی، گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی جیسے مڑ جانا چاہتی ہو، پھر ایک زناٹے کے ساتھ نیچے اتر گئی۔ بوڑھا برگد ٹکٹکی باندھ کر اسے عجیب نظروں سے تکتا رہا۔ زناش کانپنے لگی اور مجھے اپنے دامن میں چھپا کر محل سرا کے باورچی خانے میں ناشتہ کروانے لے گئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے سمندر کے رخ ایک دریچے میں بٹھا دیا اور ناشتے کی ٹرے میرے سینے سے لگا دی، لیکن میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی اور اس کے سیاہ چہرے پر دہشت برس رہی تھی۔ زناش، آج تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ میری جان، ابھی بہت سویرا ہے، ویسے بھی آج میری بھوک بند ہو چکی ہے۔ آپ لیجئے، یہ آفتابی شعاؤں کی چومی ہوئی نارنگی کھائیے، اناناس کا رس کمل کے پھولوں کے شہد میں ملا کر پیجئے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زناش، مجھے یہاں سے کہیں لے چلو۔ چولہے کے پاس کھڑے ہوئے 100 سال کے بوڑھے باورچی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ سخت مغموم تھا، پھر جھک کر جلد جلد دیگچی میں کفگیر چلانے لگا۔ نرس زینب بڑی عجیب عورت تھی۔ یہ نہ تو بوڑھی تھی، نہ جوان اور حسین تھی، نہ بدصورت، غسیلی تھی، نہ ملنسار۔ اس کے باوجود وہ مجھے بدصورت، بد مزاج اور بوڑھی معلوم ہوتی تھی، اور مجھے اس سے نفرت تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ رہتی، نہ زیادہ بات کرتی، نہ ہنستی بولتی۔ دبلی پتلی، اونچی، ہونٹ بھینچے ہوئے، چہرے پر درشتی، آواز پست اور باریک، یہ تھی نرس زینب۔ لیکن اس میں ایک اور خاص چیز بھی تھی جو اسے نرس زینب بناتی تھی، وہ اس کی بل کھائی ہوئی عجیب و غریب چال۔ وہ سیدھی کبھی نہ چلتی، شاید چل ہی نہیں سکتی تھی، یوں چلتی جیسے کوئی غسیلی ناگن بل کھا رہی ہو۔ وہ سارے گھر پر ایک نامعلوم سی حکومت کرتی محسوس ہوتی تھی۔ سارے ملازم اس کی شخصیت کے اصرار کے قائل تھے، بلکہ مروب تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ میرے دادا بھی اس کی بات کے آگے انکار نہ کر سکے۔ دادا چاہتے تھے کہ ان کے بستر کے قریب جو دریچہ باغ میں کھلتا ہے وہ راتوں کو بند رکھا جائے، کیونکہ صحرائی الوؤں کے رونے کی آواز سے ان کی نیند میں خلل پڑتا تھا، مگر نہ جانے کیوں نرس زینب اصرار کر رہی تھی کہ دریچہ رات کے وقت کھلا رکھا جائے۔ میرے دادا نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس کا کہا مان لیا، جیسے وہ مجبور ہو گئے ہوں۔
دراصل انہیں باغ کے اس دریچے سے خوف آتا تھا۔ ایک اور دہشتناک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ نہ جانے وہ میرے بچپن کا خواب تھا یا زندگی کی حقیقت اور سچی کہانی تھی، تاہم اس وقت وہ میرے لیے ایک خواب پریشاں ہے۔ اس دن میرے دادا کی طبیعت قدرے سنبھلی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے طبی اور قانونی مشیروں کی ایک ضروری دعوت کر رکھی تھی، جس کا وہ عرصے سے ارادہ کر رہے تھے۔ میری ماں دوپہر سے ایک جگہ موسیقی میں گئی ہوئی تھیں۔ سرے شام میں پائیں باغ کی بالکنی میں اپنی حبشن دایا کے ساتھ بیٹھی نیچے باغ میں دعوت کا نظارہ کر رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے اور میرے دادا کی طبیعت قدرے بحال تھی، اس لیے حبشی خانہ زادوں نے دعوت کا انتظام صحن گلستان میں فوارے کے عقب میں سنگ مرمر کے چبوترے پر کر رکھا تھا۔ میرے دادا ایک جہازی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھے اور معزز مہمان ان کے گرد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ اگست کا زرد چاند بید مجنو کے اداس درختوں کے اوپر طلوع ہو رہا تھا۔ ٹہنیوں پر سرخ سرخ سیب آویزاں تھے۔ باغ کے پرانے درختوں پر چمگادڑیں یک لخت زور زور سے بولنے لگتی تھی۔ کبھی کوئی الو زور سے کرا اٹھتا تھا۔ شاگرد پیشے کی طرف کئی حبشی سرخ لباس پہنے آرگن بجا بجا کر ایک ہی لے میں گائے جا رہے تھے۔ مجھے اس سارے ماحول سے ایک خوف سا آنے لگا، اس لیے میں نے دایا سے کہا، زناش مجھے یہاں سے لے چلو۔ ابھی میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا نیچے مہمان رخصت ہونے لگے ہیں۔ میرے دادا اپنی کرسی پر نیم دراز صرف ہاتھ کے اشارے سے مہمانوں کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا۔ پھر نرس زینب نمودار ہوئی اور وہ خاموشی سے میرے دادا پر جھکی۔ پھر وہ ان کے گلے کے گرد لپیٹا ہوا کالا رومال کھولنے لگی۔ میں نے دیکھا میرے دادا کے چہرے پر سخت درستی کے آثار نمودار ہوئے اور انہوں نے ڈانٹ کر کہا، زینب کیا کرتی ہو، رومال مت کھولو۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے زور سے 3 بار کہا، چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ چلی جاؤ۔ دایا بولی، شاید وہ ان کے گلے کا رومال کھول رہی تھی، گرمی بہت ہے نا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ زناش کچھ شش و پنج میں پڑ گئی ہے اور پریشان سی ہو رہی ہے۔ پھر اس نے مجھے گودی میں اٹھا لیا اور خوابگاہ کی طرف لے چلی۔ اب صحرائی الو چیخ چیخ کر رونے لگے تھے اور وہ گرم ایشیا کی ایک تپتی ہوئی رات تھی۔ کمرے میں پہنچ کر میں اپنے برف کے سے سفید بستر پر لٹا دی گئی۔ دایا تھوڑی ہی دیر میں خراٹے لینے لگی، لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے بچپن ہی سے احساسات کی شدت کچلتی رہتی تھی اور تنہائی میں دماغ پر عجیب عجیب خیالات کی بوچھاڑ ہوتی تھی۔ دریچہ کھلا ہوا تھا اور چاند بڑی تیزی سے اوپر کو بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں سفید چمکدار بادل رقصاں تھے۔ کبھی لقا ہائے ابر بڑھ کر چاند کو اپنی گرفت میں لے لیتے تھے، کبھی چاند ان سے پیچھا چھڑا کر دور نکل جاتا تھا۔ دور سے سمندر کی گرج کسی ارغنوں کے سریلے شور کی طرح میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میں سہمی لیٹی تھی اور در و دیوار سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کیا میں سو گئی تھی؟ اس کے متعلق میں آج تک تصدیق نہ کر سکی۔ میں نے شاید مارے ڈر کے آنکھیں بند کر لی تھیں، یا شاید گہری نیند میں خواب دیکھ رہی تھی، یا شاید میں بیدار تھی اور سارا خواب حقیقت پر مبنی تھا۔ اس کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں۔ میں نے دیکھا چاندنی کے لمبے لمبے سائے کمرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور باغ کی طرف کا دریچہ کھلا ہوا ہے، اور اس دریچے میں ایک سفید سا سایہ موجود ہے جو اندر کمرے میں جھانک رہا ہے۔ خوفناک منظر تھا۔ لمحہ بھر کو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مفلوج سی پڑی رہی۔ پھر ڈرتے ڈرتے میں نے ایک آنکھ کھولی اور غور سے دیکھا تو دریچے میں نرس زینب کھڑی تھی۔ ہاں وہی تھی، دبلی پتلی لمبی، چپ چاپ خاموش۔ وہ بغور ہمیں دیکھ رہی تھی، گویا اندازہ لگا رہی تھی کہ ہم سب سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ میری دایا کے خراٹوں کو بھی اس نے ضرور سنا ہوگا۔ پھر وہ دبے پاؤں چلی گئی اور باغ کی ایک روش پر سے یوں تیزی سے گزرنے لگی جیسے بائیسیکل پر جا رہی ہو۔ وہ میرے دادا کی خوابگاہ کے زینے طے کرنے لگی۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر دریچے میں جا کھڑی ہوئی۔ اب نرس زینب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے جلدی جلدی میرے دادا کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ پھر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں دم بخود دریچے کا سہارا لیے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، مگر سوال یہ ہے کہ میرے منہ سے چیخ کیوں نہیں نکل گئی؟ میں نے دایا کو جگایا کیوں نہیں؟ کیا اس لیے کہ یہ خواب تھا، بلکہ خواب پریشان تھا؟ نہیں، میں یہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں دریچے کا سہارا لیے یوں کھڑی تھی جیسے اگر میرا ہاتھ چھوٹ گیا تو زمین پر گر پڑوں گی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ میرے دادا کی خوابگاہ کے زینے باغ کی گہری خاموشی میں ویران نظر آ رہے تھے، اور نرس زینب نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ نہ جانے وہ اندر کیا کر رہی تھی۔ مجھے ایک نامعلوم سے خوف کا احساس ہوا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے تازہ ہوا کے لیے اپنا سر دریچے سے باہر نکالا۔ گرم موسم کا چاند رات کے سیاہ آسمانوں پر چڑھا آ رہا تھا۔ سارے باغ پر سناٹا یوں چھایا ہوا تھا جیسے ایشیائی کہانیوں کا کوئی شہر جادو کے زور سے پتھر کا بنا دیا گیا ہو، اور اس کی ساری مخلوق
جادو کے زیر اثر نیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہوئی ہو۔ میرا سانس بے قاعدگی سے چلنے لگا۔ دایا، میں نے بمشکل اپنے حلق میں سے آواز نکالنے کی کوشش کی، دایا، لیکن دایا زوناش نہ جانے خواب میں کن افریقی اندھیرے صحراؤں میں گھوم رہی تھی کہ لاش کی طرح ساکت پڑی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ بوڑھی حبشن کو جھنجھوڑ ڈالوں۔ ابھی میں اسی حالت میں کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا دور باغ میں میرے دادا کی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور نرس زینب بڑی پھرتی سے باہر نکل آئی اور زینے طے کر کے نیچے باغ میں اتر گئی۔ اب اس کا رخ دوبارہ ہمارے کمرے کی طرف تھا۔ میں نہ جانے کس طرح گرتی پڑتی اپنے بستر تک پہنچ گئی اور سر تکیے پر رکھ کر زبردستی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے محسوس کیا کہ نرس زینب ہمارے کمرے کے دریچے کے باہر کھڑی اندر کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن چاند کی روشنی میں نے ایک ایسا عجیب و غریب اور ہولناک منظر دیکھا کہ اس کا مقابلہ کوئی خوفناک سے خوفناک منظر نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ نرس زینب کے ہونٹ گلناری رنگ میں رنگے ہوئے اور گیلے ہو رہے ہیں، اور وہ رہ کر اپنے ہونٹوں پر یوں زبان پھیر رہی ہے جیسے کوئی چٹخارے بھر رہا ہو۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک خطرناک شیرنی ہے جس نے ابھی کسی انسان کا تازہ لہو پیا ہو اور اس لہو کی چاشنی سے مخمور ہو۔ اسی خیال کے ساتھ مجھے فضا میں خون کی بساند سی آنے لگی۔ ہاں، خون کی بساند۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں گہری نیند سو گئی تھی یا بد خوابی میں کراہتی رہی تھی؟ کسے یاد؟ اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے ان باتوں کو۔ دوسرے دن صبح میں نے سنا کہ میرے دادا خطرناک قسم کے یرکان میں مبتلا ہو گئے اور ہلدی کی طرح زرد پڑ گئے ہیں، اور بہت سے معالجوں کا ایک بورڈ بڑے ایوان میں بیٹھا ان کے متعلق چہ میں گوئیوں میں مصروف ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت بوجھل سی تھی۔ میں دریچے میں کھڑی دریائے شون کی لہروں کو تک رہی تھی۔ سارے ملازم باغ میں سر نگوں کھڑے تھے۔ زوناش مجھے کپڑے پہناتے پہناتے بولی، آج تم چپ کیوں ہو میری جان؟ میں نے مغموم لہجے میں کہا، دایا، ہم لوگ یہاں کب تک رہیں گے؟ دایا میرے بالوں میں ایک بڑا نیلا ربن باندھتے ہوئے بولی، جب آپ کے دادا تندرست ہو جائیں گے تب ہم چلے جائیں گے۔ وہ تندرست کب ہوں گے؟ جب انہیں صحت ہوگی۔ نہیں دایا، نہیں، میرا تو خیال ہے اب دادا ابا تندرست نہیں ہوں گے۔ زوناش چیخ پڑی، روحی بی بی، ایسی منحوس باتیں نہ کیا کیجیے، مجھے یہ جگہ بری لگتی ہے دایا۔ کیوں میری جان؟ دیکھتی نہیں کیسی کیسی بری چیزیں ہیں یہاں؟ سیاہ پتھر کے لمبے لمبے برآمدے، سفید سفید ستون، اور نرس زینب، اور میری زبان لڑکھڑا سی گئی اور میں مارے خوف کے کانپنے لگی۔ بوڑھی حبشن گھبرا کر بولی، بی بی روحی، بی بی روحی، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آئیے میرے سینے سے لگ جائیے، میری ننھی سی جان۔ میں بولی، دایا، نرس زینب کل ہمارے کمرے میں آئی تھی۔ کب؟ تم سو رہی تھی۔ وہ کیا کہتی تھی؟ کچھ نہیں، وہ مجھے بے حد خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے اتنا کہہ کر میں ڈر گئی۔ زوناش نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں بیٹا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کے ہونٹ لال رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور گیلے چمک رہے تھے۔ اوف میرے خدا! زوناش نے کانپ کر کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس سے پہلے اس کے منہ کے پاس کافی یا کوکو کے کتھئی داغ پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، میں نے پہلے بھی اس قسم کے داغ دیکھے تھے دایا، مگر وہ مدھم سے تھے، لیکن کل رات ان کا رنگ تیز تھا، بے حد تیز۔ دایا، کیا یہ شیر ہمیں کچا چبا ڈالتے ہیں؟ میں نے بچپن کے کرید کے تحت شوق سے سوال کیا، مگر زوناش کھڑی کانپ رہی تھی اور عربی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، دایا مجھے بتاؤ، شیر ہمارا لہو پی جاتے ہیں؟ زوناش مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی، مجھے نہیں معلوم بی بی، خدا کے لیے چپ ہو جائیے۔ اچھا دایا، اب تم مجھے دادا ابا کی طرف لے چلو، میں ان کی مزاج پرسی کروں گی۔ زوناش بولی، آج آپ انہیں نہیں دیکھ سکتی، اطلاع ملی ہے کہ وہ بے حد بیمار ہیں اور زرد پڑ گئے ہیں، اسی لیے میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ مر گئے اور میں انہیں نہ دیکھ سکی تو مجھے بڑا افسوس ہوگا دایا۔ میں ضد کرنے لگی۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، آپ کے دادا تندرست ہو جائیں گے، زوناش نے زیر لب کہا۔ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں نے ضد کی۔ آج نہیں بی بی، تم بڑی بری ہو حبشن، میں نے ناراض ہو کر کہا، اور وہ مجھے بہلانے کے لیے ساحل کی طرف نکل گئی۔ مجھے یاد ہے ساحل شون کی دوپہریں اس کالی حویلی میں بڑی ہولناک ہوا کرتی تھی۔ تمازت آفتاب سے محفوظ رہنے کے لیے ساری حویلی کے دروازے دریچے بند کر دیے جاتے تھے اور سیاہ رنگ کے بڑے بڑے ریشمی پردے سرکا دیے جاتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد محل قبرستان کا منظر پیش کرتا تھا۔ سارے ملازم شاگرد پیشے میں پڑے خراٹے لیا کرتے اور سامنے کی ڈھلوان پر قبرستان میں املی کے درختوں پر الو کراتے رہتے۔ اس دوپہر زوناش کے سوتے ہی میں اپنی خوابگاہ سے باہر نکلی اور دبے پاؤں کالے لمبے برآمدوں اور ویران شہ نشینوں اور چپ چاپ
غلام گردشوں کو طے کرتی ہوئی اپنے دادا کے کمرے کی طرف جانے لگی، کیونکہ صبح ہی سے میرا ارادہ تھا کہ آج دادا جان کو ضرور دیکھوں گی۔ میں باغ کی پگ ڈنڈی سے بھاگ کر دادا کے کمرے کی طرف جانا چاہتی تھی کہ اسی وقت مجھے درختوں تلے برگد کے بولنے کی آواز آئی۔ میں ایک پیڑ کی اوٹ میں ہو گئی۔ بوڑھا برگد اپنی بوڑھی مالن سے کہہ رہا تھا، آہ نرس زینب پھر ان دنوں دیوانی ہو رہی ہے، رات رات بھر بدرو کی طرح ماری ماری پھرتی رہتی ہے۔ بوڑھی مالن کہنے لگی، اور میں نے سنا ہے کہ نواب جعفر بھی اسی نامراد مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی زردی کی بیماری میں۔ برگد غم زدہ لہجے میں کہنے لگا، ان کے باپ اور ان کے خاندان کے 2 اور نوجوان اسی زردی میں مبتلا ہو کر مرے تھے۔ مالن کہنے لگی، تم کہتے ہو زینب پر آج کل پھر دورہ پڑا ہوا ہے، تو اسے کسی طرح نکالا نہیں جا سکتا؟ نہیں، برگد نے آہ بھر کر کہا۔ وہ یہاں کب سے ہے؟ مالن پوچھنے لگی۔ برگد ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہمارے بیاہ سے بھی پہلے سے۔ اس کی ماں نواب جعفر کے باپ کی خادمہ تھی اور اس کی نانی ان کے دادا کی۔ مالن پوچھنے لگی، ایک بات تو بتاؤ، زینب، زارا، زوبا، یہ سب کون تھی؟ برگد جھنجھلا سا گیا۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ ان دونوں کی یہ گفتگو مجھے سہما گئی۔ آخر نرس زینب کون ہے؟ میرے دادا کس مرض میں گرفتار ہیں؟ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی دادا جعفر کی خوابگاہ تک پہنچ گئی اور پردے کو پیچھے سے جھانک کر دادا کو دیکھنے لگی۔ میرے دادا ایک خوبصورت آدمی تھے، لیکن اس وقت وہ مجھے بے حد خوفناک لگے۔ وہ آنکھیں بند کیے تکیوں پر نیم دراز تھے، گلے کے گرد ایک کالا رومال کس رکھا تھا۔ اتنی سخت گرمی میں انہوں نے گلے میں آخر یہ رومال کیوں باندھ رکھا ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھنے لگی۔ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ نرس زینب بھی نہیں تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ کمرے کی تنہائی اور نیم تاریکی میں ان کے گلے کے گرد لپٹا ہوا کالا رومال مجھے ہوا سے یکا یک ہلتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ یوں ہل رہا تھا جیسے تیز ہوا کی جھونکوں سے متحرک ہو، لیکن وہاں ہوا نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے ایک سرسراہٹ کی آواز سنی، جیسے فرش پر کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ رومال زور زور سے ہلنے لگا۔ میرے دادا نے 2-1 دفعہ ہلکے سے آہ کی۔ میں گھبرا کر بھاگنے کو تیار ہوئی ہی تھی کہ اچانک میری نظر نرس زینب پر پڑی، جو دادا کے سرہانے کھڑی مجھے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب کالے رومال کی حرکت اور سرسراہٹ کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اف! نرس زینب کے بند منہ سے ایک عجیب اف کی سی آواز نکلی، جو غصے میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ایک زور کی اف کی۔ میرے کانوں میں آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس اف کی آواز یوں صاف سنائی دے رہی ہے جیسے کل کی بات ہو۔ مجھے تو اس لمحے یوں محسوس ہوا جیسے یہ انسانی آواز ہی نہیں، بلکہ کسی غسیلے سانپ کی پھنکار ہے۔ ہاں، سانپ کی پھنکار۔ ایک اور خوفناک واقعہ گزرا۔ میں انتہائی خوف زدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ مڑ کر میں نے دیکھا تو مجھے اس قسم کا احساس ہوا کہ نرس زینب میرے تعاقب میں بل کھاتی ہوئی چال سے چل کر آ رہی ہے، جیسے کوئی زہریلا سانپ مجھے بھگا رہا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس شام میں بیمار پڑ گئی، سخت بیمار۔ مجھے شدید تپ چڑھی اور نہ جانے میں کتنا عرصہ بیمار رہی۔ بچپن گزر گیا، لیکن اب تک کبھی کبھی دریائے شون کے ویران کناروں پر کھڑی ہوئی میرے دادا کی سیاہ پتھر کی کوٹھی یاد آتی ہے تو دل پر ایک زبردست وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ ان واقعات کو گزرے سال ہا سال ہو چکے ہیں۔ عہد کہن کی حقیقتیں اب خواب و خیال کی باتیں بن چکی ہیں۔ میرے دادا کا انتقال ہو چکا اور اب وہ سیاہ پتھر والی حویلی میرے نام منتقل ہو گئی ہے، لیکن میں ساحل شون پر پھر بھی نہیں گئی۔ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ اس پرانی حویلی میں اب کون رہتا ہے۔ ہاں، البتہ وہاں سے کبھی کبھی کسی بوڑھے چوکیدار یا پرانے مالی برگد کا پوسٹ کارڈ آ جاتا تو معلوم ہو جاتا کہ ان دنوں وہاں چند زندہ دل شکاریوں کی پارٹی چند دنوں کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، یا کوئی بھولا بھٹکا مسافر خالی جگہ دیکھ کر 2-1 دن کے لیے قیام پذیر ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے وہاں جانے کا گزشتہ موسم بہار تک کبھی خیال ہی نہ آیا۔ اس وقت بھی نہ آتا اگر مندرجہ ذیل واقعات پیش نہ آتے۔ ہوا یوں کہ گزشتہ گرم بہاروں میں کوہ مری چلی گئی تھی اور وہاں سیسل ہوٹل کے ایک کمرے میں اقامت پذیر تھی اور تمام دن اپنے نامکمل باب لکھا کرتی تھی۔ البتہ غروب آفتاب کے بعد اپنے سیاہ نیلگوں چشمے سیامی بلے عنبر کو کندھے پر بٹھا کر چہل قدمی کے لیے اپنی دھن میں مال پر نکل جاتی۔ تمام راستے کہانی کے خاکے ذہن میں ترتیب دیتی ہوئی لوگوں کے ہجوم کو چیر کر نکل جاتی تھی اور ادھر ادھر کم دیکھتی تھی۔ ادھر ادھر کم دیکھنے کی وجہ سے کئی دفعہ یہ نقصان ہوا کہ کئی پرانے دوستوں اور رفیقوں کی صحبت سے محروم رہ گئی۔ ایک دن سر شام میں ایک چنار کے درخت کے نیچے کھڑی کاسنی رنگ کے آسمان پر
طلوع ہونے والے نارنجی چاند کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی اور اپنے سیامی بلے سے باتیں کر رہی تھی کہ کسی نے مجھے زور زور سے پکارا، روحی، روحی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بے حد پرانی اور پیاری سہیلی زلفی ایک تنگ آسمانی ٹی شرٹ اور چست نارنجی رنگ کی جینز پہنے کھڑی تھی۔ بال باریک باریک ترشے ہوئے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی وضاحت دیکھ کر تو پہلے میں نے اسے لڑکا سمجھا، لیکن اس کے مخصوص کہکہے کو سنتے ہی میں اس سے چمٹ گئی۔ ارے زلفی، تم؟